الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. معیشت کے سلسلے میں عصر حاضر کے مشہور نظریات میں سے گزشتہ کل جاگیردارانہ نظام جو بادشاہی نظام کا حلیف ہے اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سرمایہ دارانہ نظام جس کو عربی زبان میں الرأسمالیہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کے یہاں پر دو اہم اور بنیادی اصول ہے لیزر فیئر اور لو آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. انہی کی بنیاد پر وہ پوری تجارت کو جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر 150 سالہ تاریخ میں کہیں پر بھی انہوں نے تاجروں کو لیزر فیئر کے اصول کی بنیاد پر آزاد نہیں چھوڑا. ہاں، شراب بیچنے کے لیے آزاد چھوڑا، جوا کھیلنے کے لیے آزاد چھوڑا، مگر دوسرے بہت سارے راستوں سے انہوں نے انہیں جکڑ کر رکھ دیا. دوسرا جو نظریہ ہے یہ 20ویں صدی میں 1917 کے بعد وجود میں آتا ہے، جس کو نظریہ اشتراکیت کہا جاتا ہے، انگریزی میں جسے سوشلزم کہا جاتا ہے. یہ دراصل حلیف ہے اجتماعیت کا، یعنی جیسے سرمایہ داریت کے ساتھ جمہوریت ہوتی ہے، دونوں بیوقوف ہیں، اسی طریقے سے اس کے ساتھ یعنی اشتراکیت کے ساتھ سیاسی میدان میں اجتماعیت ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں کمیونزم کہا جاتا ہے. کمیونسٹ جس کو کہتے ہیں کمیونزم کہا جاتا ہے. کمیونزم فکر کے حامل شخص کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، ایک طرف سوشلزم ہوتا ہے اور دوسری طرف کمیونزم ہوتا ہے سیاست کے میدان میں. اور 1917 میں رشیا میں، جس کو روس آج کل کہا جاتا ہے، اور کسی زمانے میں جس طریقے سے آج امریکہ ہے، جس کا پورا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. یہ ایک ملک نہیں ہے بلکہ بہت سارے ملکوں کا مجموعہ ہے جسے امریکہ کہا جاتا ہے. پھر نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یہ الگ الگ ہے. تو بہت سارے ملک مل کر، اسٹیٹ مل کر، جیسے ہمارا ہندوستان ہے. ہندوستان بھی ایک ملک نہیں ہے، بہت سارے ملکوں کا مجموعہ ہے. یہ جتنے اسٹیٹ ہے در حقیقت یہ ملک ہے، ان کے اپنے سمجھ کے مطابق. کیوں؟ انگریزوں کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جیسے ایک ٹکڑا دے دیتے ہیں جانور کو اور وہ اپنے اسی میں مست ہو جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے کر ان کو اسی میں مست کر کر خود موج اور مزے اڑاتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. تو انہوں نے کیا کیا، جس عالم اسلام پر مسلمانوں کو فخر تھا، اس وقت وہ پورا عالم اسلام 59 حصوں میں تقسیم ہے. کتنے حصوں میں؟ 59 ملک ہے. کتنے ملک ہے؟ 59. وہ پورا مل کر ایک عالم اسلام تھا، خلافت عثمانیہ پر مشتمل تھا. 1923 میں جس کا خاتمہ کیا گیا منافقین کے ذریعے سے. تو 1917 میں ایک آدمی تھا جو برطانیہ کا بہت بڑا بزنس مین تھا، جس کا نام تھا لینن، اور اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا کارل مارکس. تو یہ کارل مارکس اور لینن، ان دونوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مہم چلائی، اور اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے رشیا کا اور
روس کا انتخاب کیا اور وہاں سے اپنی اس تحریک کو کیا کیا انہوں نے شروع کیا. تو وہاں پر کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی جو اشتراکیت کی حلیف اور اشتراکیت کو جس نے دنیا میں پھیلانے میں اہم رول ادا کیا، جس کے ظلم اور بربریت کی داستان بڑی خونریز اور بہت ہی زیادہ دردناک اور ظلم اور جبروت سے بھری ہوئی ہے، جس کا سب سے زیادہ شکار مسلمان ہوا. جن مسلمانوں کو دنیا میں پچھلے 100 سال سے زائد عرصے سے دہشت گرد کہا جاتا ہے، اگر صحیح طرح سے جائزہ لیا جائے تو وہی مسلمان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. وہ دہشت گرد نہیں بلکہ چاہے اشتراکیت ہو، اس نے ظلم کیا تو کس پر کیا؟ مسلمانوں پر. چاہے امریکہ ہو، سرمایہ دارانہ نظام ہو، جمہوری نظام ہو، انہوں نے ظلم کیا تو کس پر کیا؟ مسلمانوں پر کیا. ان سب نے مل کر مسلمانوں ہی کو ستایا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسلام اور مسلمان ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہونے والا بھی نہیں ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ تو ہماری بدعمالی ہے، ہماری بے فکری ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے، جس کی وجہ سے ہم مارے پھر رہے ہیں. ورنہ اگر مسلمان اپنے صحیح دین پر آ جائے، اپنے صحیح اخلاق پر آ جائے اور اپنے دین کی تعلیمات پر لوٹ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی ہے. اسے اسباب کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا اسے اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کا اعلان ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو تو. صرف مسلمان ہونے سے، ظاہری رکھ رکھاؤ کے طور پر مسلمان ہونے سے کام چلے گا نہیں. بہرحال تو 1917 میں یہ نظام وہاں پر قائم ہوا اور اس نے عالم اسلام کے ماوراء النہر کے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس کو ہماری کتابوں میں ماوراء النہر کہا جاتا ہے، جسے سمرقند اور بخارا کہا جاتا ہے، جسے خراسان کہا جاتا ہے. یہ پورے علاقے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا. اس کا آغاز رشیا کے سینٹر ماسکو سے ہوا اور وہاں سے ہوتا ہوا افغانستان میں داخل ہو گیا. جب تک کہ افغانستان میں داخل ہو وہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن افغانستان میں داخل ہونے کے بعد ان کی حالت دگرگوں ہو گئی. انہوں نے 1970 اور 80 کے دہائی کے بیچ میں افغانستان میں انٹری کی اور پھر اس کے بعد مجاہدین افغانستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے وہاں پر پہنچ کر جہاد کیا اور اس جہاد کے بلبوتے پر 1991 میں سوویت یونین نے اعلان کیا اپنی شکست کا اور وہاں سے بھاگ نکلنے کا، جیسا کہ امریکہ نے 2021 میں اعلان کیا. پورے اس کے 30 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ 30 سال کے بعد. وہاں 91 میں ہوتا ہے اور یہاں پر 21 میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے اشتراکی نظام اشتمالیت اور کمیونزم کے ساتھ رشیا، روس اور سوویت یونین کے زوال کے ساتھ ختم ہو گئے اور وہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. جو مسلمان ایک خلافت کے سائے میں تھے وہاں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئی. ازبکستان وجود میں آیا، قزاقستان وجود میں آیا، داغستان وجود میں آیا، ترکمانستان وجود میں آیا، شیشان وجود میں آیا. تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں کیا ہو گئے؟ تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ اب تک بھی رشیا کے اثر و رسوخ سے باہر آ سکے نہیں. آزاد ہونے کے بعد بھی صرف کہنے کے آزاد ہے، جیسے ہونے چاہیے ویسے آزاد نہیں ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کے حلیف اور انہی کے پڑھائے ہوئے اور انہی کے چھتر چھایا میں پلے ہوئے جو منافقین ہیں وہ وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں. اس لیے مسلمان وہاں پر بہت زیادہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دین پر جیسا ہونا چاہیے ویسا رجوع کر سکا اب تک کہ نہیں ہے.
تو یہ جو اشتراکی نظام، اس اشتراکی نظام کی خرابی کیا ہے؟ یہ اشتراکی نظام کہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے تاجر کو آزاد چھوڑ دیا. کہا نہیں، تاجر کو آزاد نہیں چھوڑنا. تو کیا کریں گے؟ کہا دیکھ، ہماری حکومت میں ایسا ہوگا کہ سب کو مساوی درجے کے حقوق دیے جائیں. کہا کیا مطلب مساوی درجے کے حقوق کا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کر چپراسی تک سب کو ایک طرح کی تنخواہ ملے گی. اگر بیت الخلا صاف کرتا ہے تو اگر پرائم منسٹر کو 10,000 ہے تو بیت الخلا صاف کرنے والے کو بھی 10,000، پروفیسر کو بھی 10,000. بالکل ایک جیسا، فرق مراتب کچھ نہیں ہمارے، سب کو ایک جیسا دیا جائے. تو اسی لیے اس کو اشتراکیت کہتے ہیں. کیا مطلب اشتراکیت کا؟ کہ سارے لوگ ملک کی ہر چیز میں حصہ دار ہیں اور شریک اور پارٹنر ہیں، اسی لیے اس کا نام ہی اشتراکیت رکھا گیا. تو اب ان کے یہاں پر انسان کی ضرورتیں دو قسم کی. ان کے یہاں پر ایک تو وہ چیزیں ہیں جو چیزوں کو پیدا کرتی ہیں. کس کو پیدا کرتی ہے؟ کیا مطلب وہ چیزیں جو چیزوں کو پیدا کرتی ہے؟ جیسے زمین سے غلہ اگتا ہے، زمین پر بلڈنگ بنتی ہے، زمین پر گھر بنتا ہے. تو زمین ایک ایسی چیز ہے جو پیداوار کے قبیل سے ہے، یعنی وہ چیزوں کو پیدا کرتی ہے اور اس سے سرمایہ بنتا ہے. تو اس لیے ان کی حکومت میں زمین کا مالک کوئی نہیں. زمین کا مالک، تمام اشیاء پیداوار کا مالک کون ہوگا؟ حکومت ہوگی. کون ہوگا؟ حکومت. لہذا اگر آپ اپنی زمین پر کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو حکومت سے اجازت لینی ہوگی کہ حضرت والا آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ کریں اپنی زمین میں. اگر اجازت ملی، آپ کو NOC ملی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملی تو آپ اس میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے نہیں. اس لیے ان کے یہاں آزادی تھی، ان کے یہاں پر پلاننگ. یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پلاننگ سے کریں گے اور پورے ملک کے ہر چیز کو پلان کے ذریعے سے. لیکن زخرف القول غرورا، ان کی پوری 70 سالہ تاریخ میں نہ کبھی مساوی طور پر کسی کو تنخواہ ملی. یعنی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ چپراسی اور پرائم منسٹر مودی جی دونوں کی تنخواہ کیسی ہو؟ ایک جیسی ہو. ایسے اگر ہندوستان میں ہو بھی جائے تو کوئی فرق پڑتا نہیں. تو یہ ایسا کبھی بھی وہاں پر ہوا. کچھ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آیا، کچھ لوگوں کو دیر سے سمجھ میں آیا. تو ایسا کبھی بھی پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر کبھی ایسا ہوا نہیں. یہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور الفاظوں سے بیان کیا ہوا ہے، لیکن عملی طور پر کبھی ایسا ہوا نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے رصد و طلب کا کلی طور پر انکار کر دیا. انہوں نے انسان کی آزادی کو بالکل سلب کر لیا، اور اس طرح سے اس کو یوں کہیں گے فر من المطر وقام تحت المیزان، کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. آدمی بارش سے بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ تاکہ بھیگے نہیں. اور لیکن آگے کہاں کھڑا ہو جاتا ہے؟ پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، تو سوکھ جائے گا نا، اور جلدی کیا ہو جائے گا؟ بھیگ جائے گا. تو ایسے ہی ہوا کہ آسمان سے گرا اور درخت میں آ کے اٹک گیا. تو ایسے ہی انسان کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا اور اتنا ظلم اور بربریت کا شکار کیا. اسی لیے یہ بہت جلدی دنیا سے کیا ہوئے؟ زوال کا شکار ہوئے. یہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر، سیاسی طور پر تو دنیا میں سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا، مگر ان کی فکر آج بھی باقی. اس لیے کہ چائنا آج بھی اسی ڈگر پر، ان کے یہاں پر مذہب کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہ کارل مارکس تھا، من اخبث خبثاء البشر، انسانوں میں سب سے بڑا خبیث انسان. یہ جملہ بولتا تھا، ایسا جملہ کہ انسان اس کو اپنی زبان پر لانے سے بھی قابل ہے. کیا کہتا تھا؟ that God is dead، کہ اللہ علیہ باللہ مر چکا ہے. اتنا بے دین قسم کا انسان تھا. تو اس لیے
اس کی فکر کوئی بہت زیادہ چل نہیں سکی، اس لیے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ چل سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اسی نظام کی وجہ سے یہ تو اشتراکی نظام نے لوگوں کو یہ جھانسا دیا کہ آپ تاجروں کے آزادی کے اس میں پھنس رہے ہو اور ان کو سود دینا، ان کو سود دینا، کہا ہمارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو لوگ ان کے جھانسے میں آ گئے۔ مگر انہوں نے بھی مودی جی کی طرح سوائے وعدوں کے اور کچھ بھی دیا نہیں۔ ہمارے مودی جی کیا کرنے والوں، وہ چاکلیٹ پکڑا دیتے ہیں، کون سا چاکلیٹ؟ لالی پاپ، کون سا چاکلیٹ؟ اور پھر کیا کرتے رہنے کا، ہماری عوام بھی پھر کیا کرتی رہتی ہے، چستی رہتی ہے، اور ان کے وعدے سن کے مزہ کیا کرتی رہتی ہے، لیتی رہتی ہے۔ لالی پاپ میں تو اتنا بھی ہے کہ آدمی کم سے کم مٹھاس بھی محسوس کرتا ہے، یہ تو ایسا لالی پاپ ہے کہ اس میں مٹھاس بھی نہیں ہے۔ تو اس اشتراکی نظام، اب ان تینوں نظام کے مقابلے میں اسلام کا نظام، اسلام اقتصاد کے باب میں کیا کہتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اسلام اقتصاد کے باب میں یہ کہتا ہے کہ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یہ صحیح، اس لیے کہ قدرتی قانون ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی پراپرٹی نہیں ہے، ان کے باپ کا نہیں ہے، وہ قدرتی قانون ہے۔ تو لا آف ڈیمانڈ اور سپلائی کو اسلام مانتا ہے، لیکن لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، قانون رسد و طلب کی وجہ سے معاشرے میں جو خرابی ضرورت سے زیادہ آزادی کی وجہ سے آ سکتی ہے، اسلام اس پر روک لگاتا ہے، اس پر بریک لگاتا ہے، بریک مارتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ تین قسم کی پابندیاں، اس کا التزام مسلمان کے لیے اور انسان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا خدائی پابندی، دوسرے نمبر پر اخلاقی پابندی، اور تیسرے نمبر پر ریاستی پابندی۔ ان تین پابندیوں کو لا کر اسلام نے قانون رسد اور طلب کو تسلیم کیا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے آخری دور کے ان فقہا کو، جنہوں نے اتنے بہترین انداز میں اسلام کے نظام معیشت کو سمجھایا، جس میں ہمارے ہندوستان کے علماء میں حضرت مفتی شفیع صاحب، اور پھر ان کے پاس ان کے علوم کے وارث شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، اپنے والد کے متن کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں شرح کرنے کا کام کیا، اس لیے کہ متن تو بہرحال مفتی صاحب تیار کیے ہیں۔ تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کتاب و سنت کو دیکھو تو وہ یہ کہتا ہے کہ تین قسم کی پابندیاں۔ خدائی پابندی کا مطلب کیا؟ یعنی اسلام کہتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ مارکیٹ جو چلتے ہیں وہ لو اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قاعدے سے چلتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جیسا کہ کل آپ کو سمجھ میں آیا کہ بھائی ہمارے یہاں پر کوئی لیڈیز کپڑے بیچنے کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے نہیں آتا ہے کہ یہاں لیڈیز رہتی نہیں۔ ہمارے یہاں پر کوئی گاڑی بیچنے کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ ان کو یہاں سے باہر جانا ہے نہیں۔ تو کوئی بھی چیز ہماری ضرورت کی ہے نہیں، اس لیے وہ یہاں پر وہ بیچنے کے لیے آئے گا نہیں۔ ٹوپی بیچنے والا آئے گا، اس کو معلوم ہے کہ یہ ٹوپی پہنتے ہیں، یعنی واقعتاً ٹوپی پہنتے ہیں، وہ ٹوپی پہنانے والا کام کرتے ہیں نہیں۔ جیسا کہ آپ کی کلاس کا ایک بچہ بھی کچھ دنوں پہلے یہاں سے روانہ کیا گیا چوری کرتے ہوئے، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے خدائی پابندی۔ کیا مطلب خدائی پابندی کا؟ خدائی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ انسان کی رگ و ریشے سے واقف، اللہ کو معلوم کہ حضرت انسان کہاں گل کھلاتا ہے اور کہاں گل کھلاتا ہے، یہ کہاں پر کیا گھوٹالہ کر سکتا ہے اور کہاں پر اس کا
ویک پوائنٹ ہے یہ اللہ کو ماننا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے. جتنا اللہ مجھے اور آپ کو اور انسان کو جانتا ہے اتنا ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے. انہا حقیقت لا تنکر. تو اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے کو کتاب و سنت کے ذریعے سے اس پر کچھ پابندیاں عائد کی. جیسے اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اس لیے کہ وہ انسان کی ضرورت. وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا. تو سود حرام ہے، حرام تھا، حرام رہے گا. ناموں کے بدلنے سے سود حلال ہونے والا نہیں. سود کی مختلف تعریفیں کی گئی. کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جس میں نفع کی آمیزش ہو بغیر کسی مقابل کے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سود کہا جاتا ہے. تو سود کو حرام قرار دیا. کیوں سود کو حرام قرار دیا شریعت مطہرہ نے؟ اس لیے سود کو حرام قرار دیا کہ سود یہ انسانی معاشرے کے لیے ناسور ہے. کیوں ناسور ہے؟ کہ سود کے نظام کی وجہ سے انسانی معاشرے میں معیشت کے باب میں توازن باقی نہیں رہتا. اور سرمایہ دارانہ نظام میں سود یہ ریڑھ کی ہڈی. انہم احمق الحمقاء، دنیا میں پاگلوں میں بھی سب سے بڑے پاگل. وہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا ہے، اور ہم کہیں گے سود کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا ہے. تو کیوں اسلام نے، کیوں؟ اس لیے کہ بیلنس کیسے باقی نہیں رہتا ہے کہ اگر سودی نظام کو جاری رکھا جائے تو معاشرے میں غریب اور امیر کے درمیان ایک خلیج حائل ہو جاتی ہے جو وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے. مالدار سے مالدار تر ہو جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ہے 10,000 روپے. اب وہ اپنے 10,000 روپے سے بہت سارے کام کر سکتا ہے. یا تو اپنے 10,000 روپے کو اپنی ضرورت میں خرچ کر لیتا، یا اپنے 10,000 روپے کو کسی تجارت میں انویسٹ کر لیتا، کوئی دکان خرید لیتا، کچھ بھی کرتا، یا کسی چیز کی تجارت کر لیتا، یا اپنے 10,000 روپے کو کسی کو سود پر دے دیتا کہ بھئی یہ آپ کو میں نے 10,000 روپے کیا کر دیے؟ دے دیے. یہ 10,000 روپے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس پر آپ ہم کو ہر سال 3% سود دو. اب ان سب کاموں میں انسان کے لیے سب سے آسان کون سا ہے؟ یہ تیسرا والا. اس لیے کہ پورے کے پورے پیسے بچ جاتے ہیں اور سال بسال اس کے اوپر 2%, 3% اس کو پیسے آتے رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے انسان تو سہولت ہی ڈھونڈتا ہے تو وہ اسی راستے کو اختیار کرے. اب جب وہ اس راستے کو اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ غریب آدمی جس نے 10,000 لیے، اگر یہ 10,000 روپے وہ نہیں دے سکا سال بھر میں تو اسے 3% اسے سود دینا پڑے گا، 3,000 روپے دینا پڑیں گے اسے. پھر اگر وہ آئندہ سال بھی نہیں دے سکا تو اب ڈبل ہو جائے گا، 6% ہو جائے گا، تو اسے ڈبل پیسے دینے پڑیں گے. پھر اس کے بعد بھی نہیں دیا تو اس ڈبل کا ڈبل ہوگا. 5-10 سال ہو جائیں گے تو اس کے 10,000 ویسے کے ویسے رہیں گے اور وہ 10 نہیں 15-20 ہزار دینے کے بعد بھی مقروض ہے. تو وہ غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر. تو اس سے توازن باقی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ ایسا.
اٹ از ایگزیکٹلی رانگ، یہ سراسر غلط، ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس نے ایک اصول بنایا اکنومی کے باب میں۔ 21ویں صدی میں دنیا کے تمام ایکسپرٹ آف اکنومی، اقتصاد کے ماہرین اور معیشت کے تمام ماہرین نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اسلام کے بیان کردہ اصول یہ انسانی معاشرے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو اسلام نے کیا اصول بنایا کہ آپ نفع اسی وقت کما سکتے ہو جب ضمان اور رزق آپ کے ذمے، اگر ضمان اور رزق آپ کے ذمے نہیں، لا یجوز لک الربح، تو آپ کے لیے نفع بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ ضمان اور رزق نئی مصیبت کیا آئی؟ آسان ہے، مثال سے سمجھ میں آ جائے۔ ضمان اور رزق کیا ہوتا ہے؟ ضمان اور رزق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، یہ 10,000 کا مالک ہوا، تو جب یہ 10,000 کا مالک ہوا تو اس 10,000 کے ضمان اور رزق کا بھی وہ مالک ہو گیا۔ رزق بولتا ہوں، را سین اور کاف اسفل اقصا لسان، اس کے مقابل اوپر کا تعلق، تو رزق کا وہ کیا ہوا؟ مالک ہوا۔ کیسے رزق کا مالک ہوا؟ کہ یہ جو 10,000 اس 10,000 کو اگر وہ چاہے تو ذرا دے، نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا۔ اگر وہ چاہے دریا میں پھینک دے، اگر وہ چاہے تو لوٹا دے دے، اگر وہ چاہے کسی کو ہدیہ دے دے، اگر وہ چاہے تجارت کرے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا رزق اس کے پاس ہے۔ اب اس میں نفع اس کے لیے کب جائز ہوگا؟ کہ نفع اس کے لیے تب جائز ہوگا جب اس رزق کے لیے وہ تیار ہو۔ رزق کے لیے تیار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا وہ اسلامی طریقے کے مطابق کچھ کمانا چاہتا ہے، تو وہ کیسے کمائے گا؟ یا تو اس 10,000 روپے سے تجارت کرے گا۔ اب جب تجارت کرے گا تو کیا کرے گا؟ سامان لائے گا کہ بھئی چلو کپڑے کی دکان لگائے، تو 10,000 کا مال لے کر آیا کپڑے۔ اب یہ کپڑے والے کو اس نے 10,000 روپے دیے اور اس کے پاس سے مال اٹھایا، تو اب وہ پیسے کا مالک نہیں ہوا، اب کس کا مالک ہو گیا؟ کپڑے کا۔ اب اس کو جب وہ لے کر نکلا تو ضروری نہیں ہے کہ سورج سے عقل قوا تک صحیح سالم پہنچ جائے، ہو سکتا ہے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہوا اور مال لوٹ گیا تو گیا، اس کا نقصان ہو گیا۔ ہو سکتا ہے راستے میں کوئی مال لوٹ لے گئے، تو اب وہ سورج سے عقل قوا تک آیا ٹینشن کے ساتھ کہ پتہ نہیں صحیح سالم عقل قوا پہنچتا بھی ہوں یا نہیں۔ اسی ٹینشن کے ساتھ، یہ جو ٹینشن ہے یقال لها ضمان، اسی کو ضمان کہا جاتا ہے، اسی کو انگریزی اور اردو کے اندر میں رزق کہا جاتا ہے۔ آ کر دکان میں اس کا رکھ دیا، اب ضروری نہیں کہ دکان میں رکھا تو بک گیا، پہلے مہینے میں 5,000 کا بکا، دوسرے مہینے میں 500 کا بکا، تیسرے مہینے میں 1,000 کا بکا، چوتھے مہینے میں بکا ہی نہیں۔ تو اب یہ جو پورا رزق اٹھا رہا ہے، جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں ٹینشن سے، تو اس کے لیے جو نفع جائز ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ اسی ٹینشن کے مقابلے کہ بھئی آپ نے ٹینشن لیا لہذا نفع لے سکتے ہو، ٹینشن نہیں تو نفع نہیں۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کو اور ایک مثال سے سمجھیں گے۔ اب اگر یہ 10,000 کا آپ سامان نہ لا کر
اس 10,000 کو کسی کو قرض کے طور پر دے دیتے سود پر. جب آپ نے اس کو 10,000 دیے تو جیسے ہی اس نے لیا اس 10,000 کا ضمان آپ کے پاس سے منتقل ہو کر جس نے قرض لیا اس کے پاس چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس 10,000 کی حفاظت اور اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کی. اب اگر وہ 10,000 وہ لے گئے اور لے جانے کے بعد راستے میں کسی جیب کترو نے جیب کاٹ لیا اس کا, اب وہ دوڑتا ہوا آیا, ارے بھیا میں آپ کے پاس سے پیسے لے گیا, دیکھو دیکھو میرا جیب کٹ گیا. تو یہ کیا بولے گا؟ اچھا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے معاف کر دیجیے. نہیں, کیا بولے گا؟ جیب کٹا کہ تو کٹا, میرے کو کوئی مطلب نہیں, مجھے تو میرے پیسے چاہیے. یہ ہے ذمہ. تو اب بیان کر رہے ہیں کہ جب ذمہ اس کی طرف منتقل ہو گیا تو اس 10,000 کا ٹینشن آپ کو نہیں ہے, کس کو ہے؟ اب اس پر آپ اس سے سود مانگ رہے ہو, تو جب رزق ہی نہیں تو سود کیسا؟ یعنی آپ کے لیے ربح اور نفع کب جائز ہوتا؟ جب آپ کے اوپر ذمہ رہتا. یہ تو ذمہ اس کے پاس چلا گیا. اب جب ذمہ اس کے پاس چلا گیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ دار وہ, اور نفع اور ملائی آپ کھائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہذا ہماری شریعت نے کہا کہ جہاں رزق اور ذمہ ہوگا وہاں پر نفع جائز, جہاں پر رزق اور ذمہ نہیں ہوگا وہاں پر نفع جائز ہوگا نہیں. یہ ہماری شریعت نے کیا بیان کیا؟ اصول بیان کیا. تو اس لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ سود یہ انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن, اور یہ حقیقت لا تنکر, یہ ایک انتہائی بڑی حقیقت ہے. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو کروڑوں روپے کے مالک تھے لیکن آج لقمے کے محتاج. کس کے وجہ؟ سود. کیسے سود؟ یہ بینک سے 50 کروڑ روپے لیا, وہ بینک سے 50 کروڑ روپے لیا, بزنس کریں گے, یہ کریں گے, اب اتنا سارا پیسہ دیں گے, اس پر سود دے دے کے ایسا تھک گئے کہ اخیر میں اپنا سب پراپرٹی بھی بینک میں لے لی. اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے, اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے دنیا میں جنہوں نے سود سے اجتناب کیا تو اللہ نے ان کی تجارت میں برکت دی. ہمارے دوست ہے جدہ میں, ان کے والد ہمارے والد کے دوست, اور وہ اور ان کے بھائی سب ہمارے دوست ہیں. تو یعنی ان کا احتیاط دیکھو. ایک تاجر آدمی ہے, وہ وہاں پر کپڑے کا بہت بڑا مارکیٹ ہے جدہ میں, عبد القادر بھائی وسئی والا. تو میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کو جدہ آنا ہے اور میرے آفس میں کام ہے آپ کا. میں گیا آنے سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ آگے ہم کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے نہیں, صرف آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو کہا ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے ایک باکس منگایا. کہا کہ مولانا یہ باکس ہے, اس میں چاکلیٹ ہے, یہ ملک کی سب سے قیمتی چاکلیٹ مانی جاتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے. ہوا یہ کہ ہم لوگ سودی کاروبار کرتے نہیں, بینک سے کوئی معاملہ کرتے نہیں ہیں, لیکن ایک سودی بینک والا مجھے یہ دے کر گیا چاکلیٹ. تو اب میں کیا کروں اس کا؟ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نہیں کھا سکتے اس کو, اس لیے کہ کمرشل بینک, سودی بینک. تو کہا کہ میں کیا کروں اس کو؟ میں نے کہا آپ ایک کام کرو, اس کو واپس تو کر نہیں سکتے آپ, اگر کر سکتے ہو تو کر دو. تو کہا وہ ممکن نہیں ہوا. میں نے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے آفس میں جو غریب لوگ کام کرتے ہیں آپ ان میں تقسیم کر دو اور کہو کہ اپنے بچوں کو کھلا دو, بلا نیت ثواب, بلا نیت ثواب. ہمارے علماء نے اس کا مصرف بیان کیا ہے
کہ سود کی رقم اگر آپ کے ہاتھ آتی ہے مجبوری کے درجے میں تو بلا نیت ثواب اس کو صدقہ کرنی چاہیے، بلا نیت ثواب، اس قید کے ساتھ۔ ہمارے فقہا بھی بہت بھاری، اب وہ شروع میں جب میں پڑھتا تھا سوچتا تھا یہ بلا نیت ثواب یہ کیوں لائے، لیکن وہ بات میں سمجھ میں آئے، وہ اس لیے بلا نیت ثواب کہتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، لیکن اس تک آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو مال کسی اور کا اور آپ ثواب کی نیت، یہ کیسے چلے گا؟ جس کا ہے اس کو ثواب ملے گا نا، تو آپ کو بلا نیت ثواب، ہاں آپ نے شریعت پہ عمل کیا اس کا ثواب اللہ آپ کو دے دے گا، آپ نے شریعت پر عمل کیا اس کا ثواب اللہ آپ کو دے گا، لیکن وہ جو مال ہے وہ جس کا مالک ہے اس کو ثواب ملنا چاہیے، تو اس لیے ہمارے فقہا کہ بلا نیت ثواب کیا کر دو، صدقہ کر دو۔ تو مجھے دوسرے کپڑے کے تاجر نے کہا کہ مولانا یہ جدہ کا کپڑے کا بہت بڑا مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں 30 سال میں بڑے بڑے ویپاری آئے، مگر 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال میں اڑ جاتے ہیں، صرف واحد یہ وہ لوگ ہیں جو 35 سال سے پورے حشامت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اور پورے عزت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس کی وجہ کیا؟ ان کا سود سے بچنا۔ یہ سود سے بچنے کی ایک برکت جو میں نے مشاہدہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے قرآن کریم کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، کہ اللہ سود کو ملیامٹ کرتا ہے۔ سود میں دکھتا ایسا ہے انسان کو بڑی آسانی سے بہت سارا مال آتا ہے، لیکن وہ جتنی آسانی سے آتا ہے اتنی زیادہ آسانی سے چلا بھی جاتا ہے، مائے جاری کی جیسا، ادھر سے آتا ہے اور ادھر سے کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنا راستہ کر کے نکل جاتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی، آپ کے مسائل ان کے حل میں لکھا ہے کہ ایک پولیس آفیسر میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا میں نے پوری زندگی رشوت کے پیسے جمع کیے، لیکن اب میں پریشان، اب میں کیا کروں، اس لیے کہ رشوت کے پیسے تو جمع کر لیے، لیکن میرے پاس جتنی بھی میری اولاد ہے سب اپاہج، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی بہرا ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہی وہ بھی حرام مال کی نحوست ہے۔ اب اس کا حل کیا؟ کہا اس کا حل تو یہ کہ آپ نے جس سے لیا اس کا مال اس کو دینا، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل ہے نہیں۔ تو آپ جتنے لوگوں کو یاد کر کر جتنوں کو دے سکتے آپ ان کو دے دیجئے، اور بقیہ کے بارے میں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جن کو میں بھول گیا ہوں اللہ اسے معاف کر دے، اور میری طرف سے آپ اس کو عطا کر دیجئے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ تو کہا کہ دنیا میں تو میں نے بھگت لیا کہ میری اولاد میں سے کوئی بھی صحیح سالم نہیں ہے، لیکن آخرت کے عذاب سے مجھے اب ڈر لگ رہا ہے، تو اس لیے جو غلط طریقے سے آتا ہے، ہمارے جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں یہ مال کی ریل پیل کی دنیا ہے، اچھے اچھے لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مال کو دیکھ کر آپ بھی بہت جلد معاشرے میں جانے والے ہیں، مارکیٹ میں اترنے والے ہیں، میدان میں، تو اس لیے آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ کر چلیں کہ مال سب کچھ نہیں ہے۔ انسان معاشرے کو اپنی طرف سے کچھ دے، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں کی صحیح رہبری کرے اور کچھ پہنچاوے انہیں، یہ ہے سب سے بڑی نعمت کہ انسان اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے انفع الناس میں شامل فرما، کہ میں دنیا کیا ہے، المال غاد وراحل، ہاتھ کا میل ہے، صبح میں ہے اور شام کو نہیں، یہ دنیا کسی کے پاس رہتی نہیں، بڑی بے وفا ہے یہ، اس کو چھوڑ کے اس کے پاس جاتی ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے پاس جاتی ہے، یہ کسی کے پاس رہتی نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے ساتھ رہتی ہے وہ ہے اس کا دین، اس کے اخلاق اور اس کے اعمال صالحہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسے دنیا میں بھی نفع پہنچاتی ہے۔ قرآن کریم کے حیات طیبہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ہمیں حیات طیبہ سے اسے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ کام آتی ہے۔ لہذا اس بنا پر اقتصاد کے اس نظام کو اسی لیے سمجھایا گیا تاکہ ہمارے زمانے میں ہم جس طرح سے اقتصاد کے چکر میں مبتلا ہے، ایسا نہیں کہتی ہماری شریعت کے مال مت کماؤ، مال کمانے کی ترغیب دیتی ہے، لیکن شریعت کے اصول کی روشنی، کس کی روشنی میں؟ شریعت کے اصول کی روشنی میں۔ ورنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے مالدار تھے لیکن عشر مبشرہ میں سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو ان کی 4 بیوی تھی،
کے پاس تقریباً 1 کروڑ دینار میراث میں ملا ہے، یعنی سمن کا چوتھا حصہ، ان کے مال کے سمن کا چوتھا حصہ۔ وراثت میں آپ نے 3000 اونٹ چھوڑے، 1000 گھوڑے چھوڑے، 5000 بکریاں چھوڑی اور کتنی زمینیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود کس میں شامل تھے؟ 10 مبشرہ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ سب آپ نے شریعت کی روشنی میں کیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ بعض لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے صدقے کا اندازہ لگایا ہے، کہا کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ 10,000 درہم دے دیتے تھے، ان 10,000 درہموں کا صدقہ کے طور پر دیتے تھے، للہ کے طور پر دیتے تھے۔ آج اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 110 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 110 کروڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست چلاتے تھے، ایک ملک چلاتے تھے، اور وہ ملک بغیر ٹیکس لیے ہوئے چلاتے تھے، اور وہ چلتا تھا ایسے عبد الرحمن بن عوف جیسے اور عثمان غنی جیسے لوگ تھے، جو ایک ایک وقت میں اتنا زیادہ کیا کرتے تھے، حکومت کیا تعاون کیا کرتے تھے۔ یہاں پر تو لوٹنے کا چکر ہوتا ہے اور وہاں پر تعاون کی فکر ہوا کرتی تھی۔ یہ فرق ہے الخلافت الاسلامیہ والسیاست الاسلامیہ اور الخلافت اور السیاست الغیر اسلامیہ میں، کہ یہاں پر لوٹا جاتا ہے اور وہاں پر لٹایا جاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں لوٹنے کی دور 10,000 کروڑ کا گھوٹالا، 25,000 کروڑ کا گھوٹالا، اور یہاں پر 110 کروڑ حکومت کو دے دیے، بھول گئے، کئی مرتبہ آپ نے دیا۔ تو یہ اسلامی اقتصاد کا فائدہ ہے کہ اسلامی اقتصاد نے کس طریقے سے انسان کو اپنی آخرت کے لیے تیاری کی، ترغیب کی۔